السلام علیکم۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے وجود پر غور کیجیے، ہم کس منہ سے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ جس نے ہمیں آنکھ کا نور دیا کہ کائنات دیکھ سکیں، کانوں کی سماعت دی کہ حق سن سکیں، زبان کو گویائی دی کہ اظہار کر سکیں، دماغ کو سوچ دی کہ فرق کر سکیں۔ اس نے خون کو دوڑنے کا راستہ دکھایا، دل کو دھڑکنے کی ترتیب سکھائی، پھیپھڑوں کو ہوا سے زندگی نچوڑنے کا ہنر دیا، گردوں کو صفائی کا کام سونپا، ہڈیوں کو ڈھانچے کا ستون بنایا، اعصاب کو پیغام رسانی پر لگایا، معدے کو غذا سے توانائی بنانے کا حکم دیا اور خلوں کو خود بخود مرمت کرنے کی صلاحیت دی۔ یہ سب کس کا ہے؟ سب اسی کا ہے۔ اناج اس کا، پانی اس کا، سورج کی دھوپ اس کی، چاند کی ٹھنڈک اس کی، زمین کی وسعت اس کی، اور وہ آخری سانس بھی اس کی جو ابھی ہم نے لی ہے۔ ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں، ہم سراسر اس کے قرض میں ڈوبے ہوئے غلام ہیں۔ اب یہاں ایک ایسی بات سنیے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سوچی ہو۔ دنیا کا اصول ہے کہ شکر وہ کرتا ہے جس کو کچھ ملا ہو، اور احسان وہ کرتا ہے جس نے کچھ دیا ہو۔ لیکن قربان جائیے اپنے رب کی صفت الشکور پر، دینے والا بھی وہی، سب کچھ فراہم کرنے والا بھی وہی۔ لیکن جب ہم اس کی دی ہوئی چیزوں میں سے ایک ذرہ اسے واپس لوٹاتے ہیں تو وہ احسان کرنے والا بننے کے بجائے شکر گزار بن جاتا ہے۔ جہاں ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے الشکور کی قدردانی شروع ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک عظیم بادشاہ اپنے ایک غریب غلام کو ایک قیمتی بیج دیتا ہے، اسے اپنی ہی شاہی زمین دیتا ہے، اپنی ہی نہر سے پانی دیتا ہے، اور مالی بھی خود ہی فراہم کرتا ہے جو اس کی نگرانی کرے۔ جب وہ بیج ایک خوبصورت پھول بن جاتا ہے تو بادشاہ اس غلام کو اپنے دربار میں بلاتا ہے، اسے سونے سے تول دیتا ہے اور پورے شہر میں اعلان کرواتا ہے کہ میں اس غلام کی محنت کا بے حد شکر گزار ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ بادشاہ کتنا سخی ہے، سب کچھ تو بادشاہ کا ہے، پھر شکر اس غلام کا ادا کر رہا ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح اللہ الشکور، نیکی کی توفیق وہی دیتا ہے، ہاتھ وہی ہلاتا ہے، ارادہ وہی پیدا کرتا ہے، اور جب نیکی ہو جاتی ہے تو کریڈٹ بندے کو دے کر اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ ایک مثال میں بتاتا ہوں کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو سب کچھ کما کر دے دیتا ہے، گھر، گاڑی، کاروبار اور آرام و آسائش۔ ایک دن وہ بیٹا اپنے باپ کے لیے صرف ایک کپ چائے بنا کر لاتا ہے اور محبت سے اپنے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، بیٹا تو نے آج میرا حق ادا کر دیا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ آپ بتاؤ، کیا وہ ایک کپ چائے اس ساری جائیداد کا بدلہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن وہ باپ شکر ادا کر رہا ہے، وہ بیٹے کی اس چھوٹی سی محبت کو اپنی پوری زندگی کی کمائی سے بڑا سمجھ رہا ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو کیوں رد کرے گا؟ الشکور کا سودا کتنا سستا ہے۔ ایک گنہگار شخص ایک پیاسے کتے کو پانی پلاتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے اور اسے جنت دے دیتا ہے۔ ایک شخص راستے سے کانٹا ہٹا دیتا ہے، الشکور اس کی قدر کرتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ الشکور وہ ہے جو اندھیری رات میں کالی چٹان پر چلنے والی کالی چوٹیوں کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے اور اس کی تقودو کی بھی قدر کرتا ہے۔ وہ آپ کے ماتھے کے نشان سے زیادہ آپ کے دل کے اس درد کی قدر کرتا ہے جو اسے یاد کر کے تڑپ اٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں،
میرے دوستو، الشکور سے لو لگا لو، لو لگا لو۔ دنیا آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھے گی، الشکور آپ کی خاموشی کو صبر لکھے گا۔ زمین والے بے قدر ہو سکتے ہیں، عرش والا نہیں۔ آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اے الشکور، ہم خالی ہاتھ تیرے سامنے کھڑے ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی بڑا عمل نہیں، کوئی خاص نیکی نہیں، بس ایک ٹوٹا ہوا دل اور تیری رحمت کی امید ہے۔ مولا ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کی چھوٹی سی کوشش کو بھی تو قبول فرما لیتا ہے۔ ہمیں دوسروں کی قدر کرنے والا بنا دے تاکہ تو ہماری قدر فرمائے۔ ہمیں وہ آنکھ عطا کر جو تیری نعمتوں کو پہچانے، اور وہ دل عطا کر جو تیری ہر عطا پر الحمدللہ کہے، یہاں تک کہ ہماری آخری سانس بھی تیرے شکر میں نکلے۔ یاد رکھیے، جو زمین پر بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ آسمان پر رب کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ آج سے قدر کرنا سیکھیے تاکہ وہ الشکور آپ کی قدر فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔